قبولیت اسلام والوں کا تو ایک تانتا بندہ ہوا ہے جی جی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر کے جب طائف کی طرف نکلنے لگے ہیں تو اسی مکہ سے 2000 فوجی آپ کو میسر آئے. 2000 کی تعداد میں آپ کے ہم رکاب ہونے کے لیے آپ کی قیادت کے اندر ایک جہاد کا یعنی ادھر سے فتح ہوئی اور ادھر سے جہاد کا تاج ملنے لگا ہے. سبحان تو اللہ. مجاہد کی صورت میں 2000 افراد آپ یہ ایمیجیٹ ایفیکٹ نتیجہ نکل آیا تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جو محبت کا پھیلایا ہوا ایک وہ سائبان تھا. سبحان اللہ. اس کے سائے کو حاصل کرنے کے لیے اتنے لوگ بے قرار نظر آ رہے ہیں. چند ایک لوگوں کی بات میں کرتا ہوں اور ایک پوائنٹ اکثر ترین وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس کی طرف میں اشارہ دینا چاہوں گا. آپ پورے فتح مکہ کو جہاں پر بھی پڑھتے ہیں جیسے بھی پڑھتے ہیں کتب سیر کے اندر ایک پوائنٹ جو اس کی طرف شاید کوئی گیا ہو, ہمیں اس کی طرف فوکسنگ کرنی چاہیے کہ فتح مکہ کا بنیادی سبب جو تھا وہ قبیلہ بنی بکر اور بنی خزاعہ کی جنگ تھی. ٹھیک ہے. جو بنی خزاعہ پر مسلط کی گئی, ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے. ٹھیک ہے. اب جب مکہ فتح ہوئے اس پورے سنیریو کے اندر جہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بنی خزاعہ میں سے کسی ایک فرد نے بھی اپنے مقتولین کو کلیم نہیں کیا. کیا بات ہے. آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہو ہمارے تو مقتول اسی طرح رہ گئے اور آپ آپس میں پیار محبت کر رہے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں سارے دور جاہلیت کے خون معاف کرتا ہوں, سارے میرے قدموں تلے, وہی کھڑے ہو جاتے جی کہ حضور آپ تو ہمارے کہنے پہ تشریف لائے ہیں, ہمارے خون کا کیا بنے گا. کچھ تو ہمارے لیے کرے کوئی تالیف قلب, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کیا کہ ایمان انہوں نے تھا. یہ قربانیاں دے کر مکہ مکرمہ کی فتح کی بنیاد میں اپنا خون ڈال دی. کیا بات ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات ایک اور اہم ترین پوائنٹ میں عرض کرنا چاہوں گا. زمانہ جاہلیت میں ابو لہب جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا, اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضور کی دونوں صاحبزادیوں سے نسبت توڑنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. ایک کو تو شیر نے کھا لیا اور یہ عتبہ جو بچا اور اس کا بھائی معتب موجود تھا. ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ان پہ بے تحاشا غصہ آنا چاہیے کہ آج لاؤ ان کو میرے سامنے. میری بیٹیوں کو جس نے اس طریقے سے اذیت دی, دنیا والوں کو بتا کے اور اپنے آپ کو ایک انتہائی کہہ لیں کہ جابر قسم کا دکھا کر میرے دل کے اوپر جس نے چوٹیں لگائی ہے, آج اس سے تو بدلہ لیا جائے گا. لیکن وہ چھپے ہوئے تھے کہ آج ہمارا وہ جرم جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے. سبحان لیکن اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ایسا سبحان ہے, اللہ. آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ وہ آپ کے بھائی کے بیٹے مجھے نظر نہیں آ رہے. سبحان اللہ. آپ کے بھائی کے بیٹے مجھے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے عرض کی حضور جیسے باقی کفار سردار کئی چھپے ہوئے ہیں تو وہ بھی چھپے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا جاؤ ان کو لے کے آؤ میرے پاس. تو جب وہ گئے اونٹ پر اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور یہ دونوں بھائی عتبہ اور معتب دونوں آپ کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا ہے اور آپ نے ان کو پکڑا اور حرم میں لے کر آئے اور آپ کا چہرہ اتنا خوشی کے ساتھ کھلا جا رہا ہے. آپ نے وہاں ان کو قبول اسلام کی دعوت دی, انہوں نے فوری اسلام قبول کیا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کی نسبت توڑنے والوں کو سینے سے لگا رہے. سبحان اللہ. کس قدر میرے آقا کریم علیہ السلام کا دامن کرم. ایسے نہیں ہے کہ مکہ فتح کی اور دھڑا دھڑ وہ لوگ آ گئے. اللہ نے اگر عزت دی ہے تو اس عزت کو سنبھالنا بھی سیکھو. اگر کامیابی فتح عطا کر دی ہے تو لاشوں کے پشتے لگانے کی بجائے وہاں محبتیں تقسیم کرو اور ان کے گھر اور ان کے معاملات کاروبار کو فتح کرنے کی بجائے ان کے دلوں کو فتح کرو. اچھا علامہ صاحب دیکھیں, تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ لوگ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں خوف کی وجہ سے, تو آپ نے اعلان فرمایا کوئی مکہ چھوڑ کے نہ جائے. الیوم یوم المرحمہ ولا یوم الملحمہ. جب صدا بلند ہوئی تھی الیوم یوم الملحمہ, آج خون بہانے کا دن ہے, میرے آقا نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا. حالانکہ وہ جنگی رجز تھا کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ٹائم پہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا اور میرے آقا نے پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر دور سے اس مکہ مکرمہ کو اور بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تجھے چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں کر رہا. جملے کس طرح کے تھے میرے آقا جو ادا فرما رہے, میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن تمہارے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. اب جب واپس آئے ہیں تو وہ کتنی محبتیں اور کس قدر اس شہر کے ساتھ, اور جو اپنی جد کا شہر تھا جس میں آپ کے
सैकड़ों नहीं हजारों साल से आबाओ अजदाद रह रहे थे, वहां से दूर किया तो आज तो दूर करने वालों के ऊपर सख्ती होती, लेकिन नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पे अपनी शफकत फरमाई। और कौन भूल सकता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फुजाला बिन उमैर को मुसलमान किया, और वो खंजर लेके फिर रहा है कि तवाफ के दौरान जहां मुझे मौका मिला मैं आपको खंजर मार दूंगा। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने लोगों के दिलों की खबरें भी मेरे नबी को अता की। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फुजाला आपके पास आया तो आपने देखते हुए फरमाया, फुजाला तेरे दिल में क्या है? कहने लगा, हुजूर कुछ भी नहीं। फरमाया, हम जानते हैं तू जो कुछ करना चाहता है, तेरे इरादे अच्छे नहीं है। और मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, सुभान जो अल्लाह। कत्ल का प्लान लेके आ रहा है उसको हुजूर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और फुजाला कहते हैं कि मैं तो आपको शहीद करने का ज़हन के अंदर पूरा प्लान बना चुका था, लेकिन आका ने मेरे सीने पे हाथ लगाया, ऐसा हाथ लगाया कि मेरे दिल की सारी कदूरतें खत्म हो गई, और उन कदूरतों की जगह पे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत आ गई। और मैं चाहता था कि काश दुनिया की कोई चीज हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म दे, मैं दुनिया भर से टकरा जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर इस कदर मजबूत उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।